غالب کی شاعری پر، غالب کی شخصیت پر ہم سنیں گے ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب کو، اور میں شہاب عنایت ملک صاحب سے اور ڈاکٹر سید تقی عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ صدر محفل میرے محسن پروفیسر عنایت ملک صاحب اور ہال میں موجود خواتین و حضرات، بڑی آپ لوگوں کی توجہ کہ ہم ایک ایسے موضوع پر اس جشن اردو میں گفتگو اور توسیع لیکچر ہو رہا ہے کہ اگر آپ توجہ سے سنیں، کیونکہ اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں، طالبات اور اساتذہ اور طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اشاروں میں بات کرتا چلوں گا کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ غالب اسد اللہ بیگ خان غالب آگرے میں پیدا ہوئے اور 72 سال زندگی کر دہلی میں دفن ہوئے۔ ایسا کوئی شاعر اس سرزمین پر دفن نہیں ہوا۔ وہ غالب جو مغلیہ سلطنت سے بھی جڑے ہوئے تھے اور جو انگریزوں کی سرکار سے بھی، نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام گنج، تو نظام جنگ جو ہے وہ غالب جو اس سرزمین کا بقول علامہ اقبال گوئٹے کی سطح کا شاعر، خود غالب کو احساس تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، مگر کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو میں آپ لوگوں سے پلیز، وہ آپ لوگ اگر جو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آپ باہر چلے جائیے، کیونکہ میں ایک صفحات سے نہیں پڑھتا، میں آپ لوگوں کو دیکھ کے بات کرتے ہوئے بات کرتا ہوں، یہ صفحات سامنے رکھ لیتا ہوں، ورنہ تو یہ ایک تھوڑی سی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ فارسی اور اردو کا شاعر سر سید احمد خان نے کہا تھا، میرا دل چاہتا ہے علی گڑھ میں 2 کمرے بناؤں، ایک اردو کا کمرہ میر تقی میر کے نام اور ایک فارسی کا کمرہ غالب کے نام۔ 1798 میں آگرے میں اقبال، آپ جانتے ہیں، غالب پیدا ہوئے۔ ان کے 20 سال بعد 1818 میں سر سید پیدا ہوئے۔ سر سید کے 20 سال بعد 1837 میں الطاف حسین حالی پیدا ہوئے، اور حالی کے 20 سال بعد 1857 میں شبلی پیدا ہوئے، اور شبلی کے 20 سال بعد 1877 میں اقبال پیدا ہوئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی زنجیری فاصلہ ہے جس کی ابتدا غالب سے ہوئی۔ وہ غالب جس کو سر سید چچا کہتے تھے، وہ غالب جن کے خاص ریلیشن تھے، وہ غالب جو، دیکھیے آج میں گفتگو کر رہا ہوں، اسی شہر سے ایک کتاب شائع ہوئی، غالب کو انگریزوں کا پٹھو بتایا گیا، غالب کو ایک بکا ہوا شخص بتایا گیا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غالب کے جو روابط انگریزوں سے تھے، تو آپ کو
پورا مطالعہ کرنا پڑے گا. 3 قسم کے گروپس تھے جن سے غالب کے ریلیشن تھے. ایک وہ گروپ جس سے غالب کی روٹی، غالب آخر کسی گورنمنٹ امپلائی نہیں تھے، غالب اپنا پیٹ کاٹ کر کہاں پھینکتے، ہماری طرح سے تنخواہ نہیں ملتی تھی. غالب کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو غالب ان لوگوں کے ساتھ قصائد بھی لکھتے تھے، مثنویاں بھی لکھتے تھے، ان کی تعریف بھی کرتے تھے. وہ ایک گروپ ہے. دوسرا گروپ وہ تھا، غالب آپ پڑھیے، بنے بھائی یعنی سجاد ظہیر جو ترقی پسند تحریک کے سرپرست تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے. یہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں اسکالرز، آپ کو چاہیے کہ محنت کریں. میں اس عمر میں بھی 17-18 گھنٹے کام کرتا ہوں. آئی ایم اے کمپلیٹ فزیشین ایٹ دس ٹائم. تو آپ لوگوں سے میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹی نے آپ کے لیے ایک اپرچونٹی رکھی ہے، سیکھیے. تو بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کو کرنا ہے. غالب پہلا ترقی پسند شاعر ہے بر صغیر کا اردو میں. آئیے مسلسل ڈسٹربنس تو چلتے رہتا ہے لیکن میں بات کرتے رہتا ہوں اپنی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ غالب پہلا ترقی پسند شاعر ہے. یہ ترقی پسندی 1936 سے شروع نہیں ہوئی. یہ ترقی پسندی آپ جانتے ہیں کہ سجاد ظہیر یا ان کے گروپ سے شروع نہیں ہوئی. ترقی پسندی وہ ہے جو انسان کے جوہر کو نکھار دے، جو ظلم کے خلاف اس کو کھڑا کر دے، جو عزم اور استقلال اس میں پیدا کر دے، جو رجائیت کو اس کے لیے مہیا کر دے، جو فکر کی توانائی کو کر دے. یہ سب آپ کے پازیٹیو قدریں جو ہیں، اقدار انسانی جو ہیں. یعنی جس شاعری میں انسانیت پر بات ہو، جس شاعری میں مقام انسان پر بات چیت ہو، جس شاعری میں حقوق انسان پر بات چیت ہو، جس شاعری میں وومن رائٹس پر بات چیت ہو، جس شاعری میں ہیومن رائٹس پر بات چیت ہو، جس شاعری میں ظالموں کے خلاف بات چیت ہو، جس شاعری میں مزدوروں کے، پریم چند نے 1933 میں ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ لیتے جائیے پریم چند کا، کہ ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. اب صرف ایک خوبصورت چہرے میں حسن نہیں دیکھنا، بلکہ ہم کو مزدوروں کے جو کھدورے ہاتھ ہیں اس میں حسن کو تلاش کرنا پڑے گا. دیکھ رہے ہیں آپ کیا بات ہو رہی ہے، حسن کا معیار بدل رہا ہے. غالب نے کہا، غالب پہلا ترقی پسند شاعر ہے. غالب ایک خط میں لکھتے ہیں کہ میں خود بھوکا، مجھے معاش کی تلاش، لیکن میں چاہتا ہوں، سنیے جملے غالب کے، میں شخصیت اور فن اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو دہلی میں سو رہا ہے یہ کتنا عظیم شخص تھا. کہتے ہیں کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں نہیں چاہتا کہ کوئی بھوکا رہے، اگرچہ کہ میں خود بھوکا رہتا ہوں لیکن کسی کو بھوکا دیکھنا نہیں چاہتا. یہ ہے شاعر ہمارا، یہ ہے مرزا اسد اللہ خان غالب. تو وہ غالب جب 19ویں صدی میں پیدا ہوا تو دنیا نے اس کو سزا دی، کیونکہ 19ویں صدی سمجھ نہیں سکی غالب کیا ہے. غالب کو محمل گو کہا گیا کہ بکواس کر رہا ہے. غالب آج بھی تو غالب نے کہا تھا، میں اندلی پہ گلشن نا آفریدہ ہوں، میں وہ بلبل ہوں کہ ابھی میرا باغ، ابھی میرا چمن جس میں وہ جھاڑ ہو جس پر بیٹھ کر میں چہچہا سکوں، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے. میں اندلی پہ گلشن نا آفریدہ ہوں. نا آفریدہ یعنی ابھی میرا گلشن نہیں بنا ہے، اس جس میں جھاڑ ہو جس پر میں بیٹھ کر چہک سکوں. تو پوچھوں غالب پھر تو شعر کیوں کہہ رہا ہے؟
ہوں گرمی نشاط تصور سے نغمہ سنج. یہ میرے سینے میں جو اللہ پک رہا ہے, یہ میرے سینے میں جو خیالات آپ کے ابل رہے ہیں, ان سینے کے خیالات کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ شعر کہہ رہا ہوں. غالب نے اردو میں شعر کہے. غالب نے جو اردو میں شعر کہے ان کی لائف ٹائم میں 5 مرتبہ چھپے, اور میکزیمم اردو کے شعروں کی تعداد 1804 رہی. لیکن انہوں نے لکھ دیا تھا کہ دیکھو, اگر تم کو میرے شعر کہیں ملیں کسی مخطوطے میں یعنی مینسکرپٹ میں, یا کسی بیاض میں, یا کسی خط میں, اس میں شامل نہیں کرنا. لیکن ان کے شاگرد رشید الطاف حسین حالی نے سب سے پہلے شامل کیے. تو ابھی میرا ایک آرٹیکل آیا ہے تقریباً 3 مہینے پہلے, میں نے بتایا ہے کہ اب کل غالب کے اردو اشعار کی تعداد 4223 ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں جو انہوں نے اشعار, کیسے کیسے شعر جو غالب کے دیوان میں شامل نہیں ہیں. 16 سال کے اسد کا شعر سننا چاہتے ہو تو آپ جانیں کہ رگ وید سے تعلق کیا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں, ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. مہاراج نے اس کائنات کو, اس یونیورس کو 2 قدموں میں تمام کر لیا تھا, یہ وید میں لکھا ہے. غالب یہ کہہ رہا ہے مہاراج نے تو 2 قدموں میں اس کو پار کر لیا, لیکن یہ جو ڈیزائر ہے, یہ جو خواہش ہے, یہ جو آرزو ہے, یہ اتنی بڑی ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب. میرے مالک, یہ تمنا کے لیے سیکنڈ اسٹیپ کہاں ہے؟ میں نے کیا کیا, دشت امکان کو ایک نقش پا پایا. یہاں پر تو آرزو کا ایک فٹ پرنٹ میں پوری کائنات اس کے نیچے آ جاتی ہے. تو غالب کیا بتا رہے ہیں؟ غالب یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیزائر جو ہے, جو خواہش ہے, وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے کوئی چیز آپ کے جو ہے اس سے بڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ شعر اس وقت غالب نے کہا جب ان کی عمر 17 سال تھی. تو آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, 17 سال کی عمر میں جب غالب ایسا شعر کہہ سکتا ہے, تو یہ غالب نے جو ایک کہا ہے کہ انسان کا جو مائنڈ ہے, ذہن ہے, محشر خیال, ابھی تک کسی نے کہا ہی نہیں تھا. میں 3 لینگویجز سے واقف ہوں, فارسی پڑھتا ہوں, انگلش پورے پوئٹس کو پڑھتا ہوں, اور اردو ہندی سے چلتا ہوں. کسی نے یہ نہیں کہا یہ جو غالب نے دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غالب چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ, پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. یہ جو شعر ہے, ہم نے یعنی ہم لوگوں نے, ہم اس بھارت اور اس بر صغیر کے لوگوں نے غزل ہو, قصیدہ ہو, مرثیہ ہو, مثنوی ہو, خطا ہو, سب کو یا عرب ورلڈ سے یا فارسی سے لیا ہے. لیکن یہ پوائنٹ لیتے جائیے, اس کے جو معنی ہیں یہ ہماری بھومی کے ہیں, ہماری زمین کے ہیں. غالب نے 4 مصرے کہے, ترجمے سے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے غالب کے 11,337 فارسی کے شعر ہیں. غالب کے اردو کے کمپلیٹ اگر جمع کریں تو 4,280 شعر ہیں. اسی وجہ سے غالب نے کہا تھا, کیا کہا تھا, میں فارسی کا شاعر ہوں. کہا تھا, غالب کہتے ہیں بود غالب اندلی پی از گلستان عجم. غالب ایک بلبل تھا فارسی کے چمن کا. بود غالب اندلی بھی از گلستان عجم منز غفلت توتی ہندوستان نامی دہت. اور لوگوں نے اور ہم نے غلطی سے اس کو ہندوستان یعنی اردو کا شاعر کہا. اسی لیے غالب مسلسل کہتے ہیں
کہ فارسی بیں تاب بینی نقشہ زنگ رنگ. تم میرے فارسی کلام کو تو دیکھو. میں بتاؤں آپ کو, ہماری اس بھومی میں دو شاعر ہیں جو مظلوم شاعر ہیں. ایک کا نام ہے عبد القادر بیدل, ایسا فارسی کا شاعر پوری دنیا میں نہیں ملے گا, اور دوسرا ہے ہرگوپال تفتہ. یہ غالب کے شاگرد تھے ہرگوپال. ان کا دیوان فارسی کا اتنا بڑا ضخیم میرے پاس ہے, آپ دو شعروں سے بھی جو ہے تفتہ کے جو ہے واقف نہیں ہیں. وہ فارسی, انہوں نے ایسے ایسے فارسی کے شعر کیے. کوئی اسکالر آپ لوگوں میں سے ہے کہ ہرگوپال کے اشعار فارسی کے نکال کے اس کا ٹرانسلیٹ کر کے ورلڈ کو بتائیں؟ 55 سال اپنی زندگی شبانوں روز بیٹھ کر ہرگوپال تفتہ نے زندگی میں یہ شعر کہے, اور اس کے دو شعر سے بھی ہم واقف نہیں ہیں. یہ جو جشن اردو منایا جا رہا ہے, اس کے مقصد ہوتے ہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم کو یہ جو حسن یوسف ہے اس کو کنویں میں بند نہیں رکھنا چاہیے, اس کو بازار مصر میں نہیں بلکہ تمام دنیا کے بازاروں میں پیش کرنا چاہیے. صرف آ کر یہاں پر بیٹھ کر تالیاں بجا کر جو ہے جانا نہیں چاہیے, بلکہ کچھ لے کے جانا چاہیے. ہماری اس بھومی کو اگر آپ بتانا چاہتے ہیں, آج آپ 1 کروڑ نہیں 100 کروڑ سے ایک بلڈنگ بنا سکیں گے, لیکن اگر ایک شعر جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اس کو گنوا دیں گے. دیکھیے, یونائٹڈ نیشن میں سعدی کا ایک شعر لکھا ہے کہ یہ جو ہیومن بینگس ہیں, یہ جو انسان ہیں پوری دنیا کے, یہ ایک ہی بدن کے ٹکڑے ہیں, اجزاء ہیں. کوئی ہاتھ ہے, کوئی پیر ہے, کوئی آنکھ ہے, کوئی ناک ہے. ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو تکلیف ہونا ضروری ہے. یہ یونائٹڈ نیشن میں لکھا ہے, نیو یارک میں. مگر ہمارے خسرو دہلی جو سعدی سے 30 سال چھوٹے تھے, ان کا ایک شعر تھا. وہ شعر سے عوام تو کیا پروفیسر شہاب, خواص بھی واقف نہیں ہیں. شعر سنو. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے ایسے شعر غالب کے ہیں. کیا کہہ رہا ہے خسرو؟ میگو مرد ست کشتام در نبرد, مت کہے اے مرد کہ میں نے جنگ میں 100 لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا ہے. میگو مرد صد کشت عام در نبرد, مت کہے اے مرد کہ 100 لوگوں کو میں نے کاٹ کے جنگ میں پھینک دیا. یکی زندہ کن کا خونن مرد, تو ایک مرتے ہوئے کو تو بچا تو میں تجھے مرد کہوں گا. تو معلوم یہ ہوا مرتے ہوئے کو بچانا مردانگی ہے, لوگوں کو کاٹ کے پھینک دینا مردانگی نہیں ہے. تو کیا یہ شعر ہمارا جو اس زمین سے نکلا کہ لوگ ہم کو جو ہے کلچر سکھانا چاہتے ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس زمین سے 700 سال پہلے ہمارے شاعر نے ایسا شعر دیا ہے کہ دنیا سو رہی تھی, جہالت میں تھی. یو ہیو ٹو انلائٹ دیٹس ون. تو غالب نے کہا, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غالب نے کہا مسن شوکت عرفی کے بو شیرازی. تم لوگ عرفی کی تعریف اس وجہ سے مت کرو کہ اس کا تعلق ایران سے تھا. مشو اسیر جلالی کے بوت خانساری, تم اسیر مت ہو جاؤ جلالی کے کہ اس کا تعلق خانسارے ایران سے تھا. بس سومنات خیالم درائی تابینی. غالب کہتے ہیں تم میرے سومنات کی دنیا میں تو آؤ تو دیکھو گے. بس سومنات خیالم درائی تابینی, تم میرے سومنات کے خیال کے میں آؤ, دنیا میں آؤ تو دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ رواں فروز بنی دو شائے زناری, تو تم دیکھیں گے کہ زنار کا دھاگا میرے سینے پہ پڑا ہے, لیکن میرے ان بازوؤں سے جو اسپریچول تھاٹ نکل رہے ہیں وہ کہاں سے لاؤ گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے غزل خطا قصیدہ باہر سے لیا, لیکن اس میں معنی یہیں سے پیش کیے. وہ معنی ہمارے یہاں کے تھے. اسی لیے اقبال نے بھی کہا تھا برہمن زادہ ہوں میں. معنی یہ نہیں ہے کہ میں کنورٹڈ ہوں, معنی یہ ہے کہ میرا تعلق کشمیر سے ہے, اور کشمیر پنڈتوں کی وہ ہائی انٹلیکچوئل آپ کے جو ہے زمین ہے, تو اس سے ریفر کر رہا ہے اقبال. یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے عبد الرحمن بجنوری نے جب غالب کی اردو اس کتاب پر 16 طریقوں سے, میں نے کاؤنٹ کیا ہے,
آپ یہ چھوٹی سی جو کتاب ہے محاسن غالب عبد الرحمن بجنوری کی پڑھیے, 1918 میں چھپی. غالب کے دیوان کو, غالب کے شعروں کو 16 طریقے سے اس کو بتایا. اس کو بعد میں ایک ہی جملے سے شروع کیا, ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں, ایک وید مقدس اور دوسرے دیوان غالب. کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اس میں راز ہیں, اس میں سیکریٹس ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انسانی خیال اور اس میں علم اور تخیل, جس کو امیجنری کہتے ہیں, جس کو ایتھنٹک تھاٹ پروسیس کہتے ہیں, وہ پورے چیزیں موجود ہیں. تو یہ بڑی شاعری وہ ہے جس میں زندگی پر بات ہوتی ہے. بڑی شاعری وہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں نا آپ کے, ایک ہے تشبیہ, ایک ہے استعارہ, یعنی سملی اینڈ میٹافور. اس کا پہلا کام کیا ہے؟ تشبیہ کا پہلا کام یہ ہے شعر کے اندر معنی آفرینی پیدا کرنا, اور اس کا دوسرا کام کیا ہے؟ شعر کے اندر حسن آفرینی پیدا کرنا, اور اس کا تیسرا کام کیا ہے؟ شعر کو اختصار, اور یعنی ایک کتاب میں جو مطلب آ جائے اس کو ایک شعر میں جو ہے بیان کر دینا. اور پھر فصاحت اور بلاغت وہ بات کی چیزیں ہیں. غالب تنہا شاعر ہے. میں شخصیت پر بات کر رہا ہوں, میں فن پر بات کر رہا ہوں, میں آپ لوگوں کو اشاروں میں بات چیت کرتا ہوا جا رہا ہوں. اسی وجہ سے تو غالب کے شعر کو سمجھنے کے لیے آپ کو رکنا پڑے گا. جوش جو 20ویں صدی کا سیکنڈ بڑا شاعر ہے, کہتا ہے یہ جو شعر آپ پڑھیں ایسی مت چلے جاؤ, ابن آدم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. یہ دیکھنے میں بڑا سمپل شعر ہے. مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. غالب کا شعر ہے. کیوں بھائی, یہ مکھی کیوں روک رہے ہو باغ میں جانے سے؟ تو یہ جو ہنی بی ہے یہ باغ میں جائے گی, پھولوں سے رس چرائے گی, اس رس سے شہد بنائے گی, وہ شہد لے جا کر پٹھے میں جمائے گی, اس کو ایک آدمی نیچے اتارے گا, شہد کھائے گا, اس کے موم سے شمع بنائے گا, شمع رات میں جلائی جائے گی, اور ایک پروانہ آ کر اس کے گرد پھر کر مر جائے گا. دیکھا آپ نے, مگس کو باغ میں جانے نہ دو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یعنی کہاں یہ پوری تفصیل کو ایک شعر میں بیان کر دیا. یہ غالب ہے. تو شعر یہ ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ سملی ہو یا میٹافور ہو یا آپ کے جو ہے ہائی جو لٹریچر کے, میں بہت سے ایسے لفظ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آپ واقف نہیں ہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی ویری ایزی فار یو پیپل. یہ تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دے انڈرسٹینڈ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب اسی وجہ سے, غالب کو اگر کمپیئر کیا گیا تو گوئٹے سے تک. یہ گوتھے جو ہے جرمن کا فلاسفر, جرمن کا پوئٹ, جرمن کا پروز رائٹر. غالب کا مسئلہ یہ ہے کہ غالب یہ کہتے ہیں, دیکھیے سر سید, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ غالب ترقی پسند ہے تو دوسرے کام کیسے کیا. میں بات کر رہا ہوں آپ سے. سر سید میں نے ابھی بتایا کہ غالب سے 20 سال چھوٹے تھے. تو 20 سال جب غالب سر سید چھوٹے تھے, غالب نے, سر سید نے غالب کا انٹروڈکشن دیا. 3 جملے سنیے کہ توجہ آپ لوگ میری طرف رکھیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آئین اکبری
350 سال پہلے کی اکبر اعظم کے زمانے کی کتاب کو ایڈٹ کرنے کے لیے لاسٹ مغل ایمپائر شاہ ظفر نے کہا غالب اس کو ایڈٹ کر دو، ہم تم کو اتنے پیسے دیں گے. تو سر سید نے غالب سے کہا چچا آپ اس کتاب پر تخریص لکھ دیجئے، یعنی اس کے آپ کے کچھ جملے جس کو ہم مقدمہ وغیرہ کہتے ہیں نا لکھ دیجئے. تو غالب نے 33 شعر کی ایک فارسی میں ایک نظم لکھی. اس نظم میں یہ کہا سر سید کیا فالتو کام کر رہا ہے تو، کیا بیکار کام کر رہا ہے صاحبان انگلستان رانیگر. ارے سر سید ذرا انگریزوں کو تو دیکھ، شیوئے انداز انہا رانیگر. سی their lives, see how these people are promoting. تاچے آئین ہاں پدید آوردان، دیکھ ان لوگوں نے کس طریقے کے قانون بنائے ہیں. آنچے ہرگز کس نادید آوردان، ابھی تک دنیا جس چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی اس کو آئے ہیں. دیکھ ان کے جہاز دریا کے سینے پر دوڑ رہے ہیں. دیکھ ان کے الفاظ ہوا کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک پر آ رہے ہیں. دیکھ ان کی راتیں دن سے زیادہ روشنی سے روشن ہو چکی ہیں. مردہ پروردن مبارک کارنیس، یہ مردہ پرستی سر سید یہ اچھا کام نہیں. خود بگو، تو خود بتا، کانیس جس گفتار نیس، یہ کام جو تو فالتو کر رہا ہے تیرے معیار کے کام ہیں. یہ ہے ایک پرسنالٹی میں ریولوشن لانے کے لیے جو خود بخود ڈائنامائٹ ہو. آپ کو نمرود کی آگ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ایک چنگاری کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چنگاری پورا ایکسپلائٹ کر دیتی ہے اس پرسنالٹی کو. تو اگرچہ کہ غالب کی یہ جو تقریص تھی سر سید کو پسند نہیں آئی، مگر صاحبو اس کے بعد سے سر سید نے نہ کوئی تھرڈ کلاس کام نہیں کیا، یعنی کوئی ایسی کتاب کا ترجمہ نہیں کیا جس سے کسی کا دل آزاری ہو، جا کر کسی ایڈیٹرشپ نہیں کی، بلکہ اب جو کام کیا تو غازی آباد میں مدرسہ قائم کیا. اب جو کام کیا تو آپ کے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی. اب جو کام کیا تو 1870 میں جا کر انگلینڈ میں وہاں سے یہ جو وہاں کے جو نیوز پیپر تھے اسپیکٹیٹر، ٹائمز وغیرہ، تو اس سے ان کو دیکھ کر یہاں آ کر تہذیب الاخلاق جاری کیا. اب جو کام کیا تو مدرسۃ العلوم آپ کے جو ہے بنایا. تو دیکھا آپ نے کہ غالب نے ایک غالب انسان شناس تھے، غالب نفسیات شناس تھے. غالب جانتے تھے کہ یہ شخص اتنا پاورفل ہے کہ یہ بڑے کام کر سکتا ہے، یہ معمولی کاموں میں انوالو ہے. تو یہی ترقی پسند تھی. تو اس وجہ سے غالب نے، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ انگریز ایک وہ انگریز تھے جن سے غالب جڑے ہوئے تھے، جن سے غالب کی روٹی جڑی ہوئی تھی. ان کے لیے قصیدے بھی لکھتے تھے. ان کی شراب ختم ہو جائے تو ان کے لیے شراب مانگنے کے لیے بہت خطات بھی لکھتے تھے. لیکن ایک ایسا گروپ تھا انگریزوں کا جو غالب یہاں کے انڈینوں کو بتا رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ دیکھو لیٹس بی لائک دیم. ان لوگوں کی جو ترقی ہے اس ترقی سے ہم فائدہ اٹھائیں. تو یہ دوسرا گروپ تھا. اور تیسرا گروپ یہ تھا جو غالب کو جانتے تھے، پوچھتے تھے مرزا کیا کام کر رہا ہے تو آج کل، کیا لکھ رہا ہے تو آج کل، کتنا. وہ جانتے تھے کہ اس کنٹری کا ہی از دا موسٹ انٹلیکٹ پرسن آف دا آپ کے جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ. تو یہ 3 گروپ تھے انگریزوں کے. تو صرف ایک گروپ کو رکھ کے یہ بتانا کہ وہ انگریزوں کا پٹھو تھا، وہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. دیکھیے غالب نے لکھا تھا، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. اور 125 سال کے بعد اسی موضوع کو فیض نے کہا، متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہے انگلیاں میں نے. دیکھ رہے ہیں آپ
شمع سے شمع جل رہی ہے. ادھر غالب نے کہا تھا گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو ادھر آپ کے رگھوپتی فراق نے لکھا مدتیں گزری تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. دیکھا آپ نے. اگر آپ لوگ فراق گورکھپوری کے شعر سے اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں تو فراق گورکھپوری کی میری پوری کتاب آ رہی ہے فراق فہمی, تو آپ کو کبھی لیکچر دیں گے ہم فراق گورکھپوری. دا بیسٹ آپ کے جو ہے, اگر ہمارے پاس پوری اردو ادب میں 20ویں صدی میں کوئی ایسا شاعر ہے جس میں غزل کی اس کی زندگی میں روایتی غزل پر, ترقی پسند غزل پر, مابعد ترقی پسند غزل پر, اور آپ کے جو ہے اگر کسی کا پورا لٹریچر ہے تو اس کا نام آپ کے جو ہے فراق گورکھپوری ہے. بہت عظیم شخص ہے, کبھی سنائیں گے آپ کی. بہرحال ایک شعر آ گیا تو آپ کو میں نے سنایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جو میں پوائنٹس بتاتا ہوا چل رہا ہوں, غالب کے پاس ایک پرشین جو ہے فارسی جو ہے, دیکھ رہے ہیں آپ میں کیوں بتا رہا ہوں مسلسل فارسی کہہ رہا ہوں. آپ کسی شاعر کو یہاں پر اگر آپ کسی شاعر کی پرسنالٹی جس کو شخصیت کہتے ہیں اور فن اس کے ورک کا اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں, فرض کیجئے کہ یو وانٹ ٹو ورک سم بڈی, آپ کو پورا پڑھنا پڑے گا. اگر اس نے فارسی بھی کہا ہے تو وہ پورے فارسی کو پڑھنا پڑے گا. اگر آپ فارسی نہیں جانتے تو اس کے ٹرانسلیشنز کو پڑھنا پڑے گا, لوگوں کی مدد سے پڑھنا پڑے گا. تو غالب کی جو ہے ایک مثنوی ہے جس کا نام ہے رنگ و بو, وہ 120 شعر کی ہے. وہ مثنوی جو ہے پروف ہے سب سے بہتر. اسی وجہ سے تو پننے بھائی نے کہا عظیم ترقی پسند شاعر, نہیں کہا صرف غالب ترقی پسند شاعر ہے. ہی از ناٹ دا آپ کے جو ہے ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ. تو اس میں جو 120 شعر کی مثنوی ہے, کہتے ہیں آنکھ دریں پردہ سگالی بود, جو کوئی اس دنیا میں قابل لحاظ ہے وہ اپنی ہمت عالی کی وجہ سے. ہمت کا ساقی جب پکار کر بلاتا ہے تو وہ نفی کے میکدے کی شراب پلاتا ہے. آپ لوگ بہت فارچونیٹ ہیں, ہاں آپ لوگ بہت فارچونیٹ ہیں کہ میں آپ لوگوں سے قریب نہیں ہوں, ورنہ میرے ایکسٹینشن لیکچر میں کوئی بھی جو بات کرتا ہے وہ دروازے کے باہر رہتا ہے, وہ میڈیکل لیکچرز ہوں یا آپ کے لٹریچر لیکچر ہوں. If you cannot hear, you have to go out. If you want to hear, you have to be here. یہ میرا آپ کے طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ میں آپ کو پوائنٹس دے رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ ہمت جو ہوتی ہے وہی انسان کو کچھ بناتی ہے. تو جو شعر ہیں غالب کے, وہ غالب کے شعر یہ ہیں کہ ہمت سے, ایک جگہ غالب کہتے ہیں کہ مجھے وہ پاؤں پسند ہے جو آبلے پڑے ہوئے ہیں, جو پہاڑوں کی ریت اور پہاڑوں کے پتھروں سے ٹکرا کر زخمی ہو چکے ہیں. مجھے وہ پاؤں پسند نہیں جو زمزم کا پانی پی کے کعبے میں سو رہے ہیں. دیکھا آپ نے غالب کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہے مسئلہ. غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ضروری نہیں ہے یہ شعر پوری طریقے سے کبھی سمجھاؤں گا آپ کو. ایما مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے. غالب کے شعر اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے, یہ بہت معنی انگیز شعر ہیں, یہ لیتے جائیے. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ جو ایک غزل ہے, غالب جو ہیں ہر لفظ کو جو استعمال کرتے ہیں وہی تو اس کا فن ہے. یہ جو مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے, جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے, یعنی عشق معشوق کو دیکھنا چاہتا ہے. 3 لفظ استعمال کیے ہیں. معشوق کو کس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہوس کیا ہوتی ہے, آرزو کیا ہوتی ہے, اور تاکنا کیا ہوتا ہے. سنیے, مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس, زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہوئے. یہ ہوس تھی.
چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنے مشگاں کیے ہوئے، یہ آرزو ہے اس کی، عاشق کی۔ ایک نوبہار نویس کو تاکے ہے پھر نگاہ، چہرہ فروغ میں سے گلستاں کیے ہوئے۔ یہ تین لفظ جو استعمال کیے، ہوس، آرزو اور تاکنا، یہ بتاتا ہے کہ غالب کا جو لفظ کا استعمال کرنے کا جو، اسی وجہ سے غالب نے کہا گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، ہر لفظ کے غالب میرے دیوان میں آوے، یعنی لفظ کو آسانی سے مت جائیے۔ جیسا جوش نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، ہر مصرے کو جو ہے پوری طریقے سے سوچ سوچ کر دیکھو، لیلائے سخن کو آنکھ بھر کر دیکھو، خاموش و لغات سے گزر کر دیکھو۔ اس کو کوئی لفظ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو ڈکشنری سے دیکھو۔ الفاظ کے سر پہ نہیں اڑتے معنی، الفاظ کے سینے میں اتر کر دیکھو۔ تو غالب بہت مشکل شاعر ہے اگر آپ اس سے معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے تو غالب نے کہا نہ ستائش کی تمنا نہ صلح کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ اس میں معنی نہیں ہے، یہ محمل شعر ہیں، یہ غلط شعر ہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں معنی در معنی ہیں۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، تو یہ تو وہ چیزیں تھیں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور تو آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بوسے کا مضمون ہے، بوسے کا مضمون بہت کھٹا، بہت ہی آپ کے پرانا مضمون گھسا پٹا ہے، لیکن بوسے کے بارے میں بھی جب غالب بات کرتا ہے تو غالب کہتا ہے نیم لبش انگ بھی نیم یش تبرزت، میرے معشوق کا آدھا ہونٹ شہد سے بنا ہوا ہے اور آدھا ہونٹ تبرزت یعنی پیلے قسم کی مصری ہوتی تھی جو چائے کے ساتھ پیتے تھے۔ تو کہہ رہا ہے میرے معشوق کا آدھا ہونٹ وہ پیلی مصری کی طرح ہے، اور آدھا ہونٹ کس کی طرح؟ شہد کی طرح ہے۔ مکھی جو شہد پر بیٹھتی ہے اس کا مزہ تو اٹھا لیتی ہے، لیکن اس کے بعد سے اڑ نہیں سکتی، وہ آخری مزہ اس کا ہوتا ہے وہیں غالب لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور جب وہ اس معنی میں نکالتا ہے، یعنی میں نے اس دیوان میں 20 شعر جمع کیے ہیں جو غالب نے بوسے کے لحاظ سے دیے، لیکن ہر ایک میں ایک نئی طریقے کی بات کی ہے۔ یہ غالب کا انداز ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور غالب جو بنارس جاتے ہیں اور بنارس جا کر وہاں پر جو بنارس کی حسیناؤں کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ جس طریقے سے ان کی مشہور مثنوی چراغ دیر میں ہیں، آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کسی شاعر نے اس طرح سے بات چیت نہیں کی ہے۔ کہ یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں، غالب اگر خط بھی لکھیں تو اس میں ایک خاص قسم کی معنویت رہتی ہے۔ تو غالب بند کر رہا ہوں میں کہ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور خطوط نگاری اگر ہو۔ غالب نے تقریباً ہمارے پاس کتنے خط لکھے ہیں ہم کو نہیں معلوم، کہ 780 کے قریب تو اردو خط ہمارے پاس موجود ہیں، اسی طریقے سے 750 کے قریب فارسی خط ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ایسے خط ہیں کہ آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا۔ اور غالب کے لطیفے بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک مولوی صاحب آئے میرٹھ سے، اور وہ غالب کے ساتھ چل رہے تھے غالب کی گھر کی طرف، رات کا وقت تھا، گلیاں پتلی تھیں، تو وہ جو میرٹھ سے آئے تھے انہوں نے کہا غالب مرزا نوشا دہلی میں گدھے بہت ہیں۔ غالب نے جواب نہیں دیا، دوبارہ کہا مرزا نوشا آپ کے دہلی میں گدھے بہت ہیں۔ تو غالب نے کہا دہلی میں گدھے نہیں ہیں زیادہ، باہر سے کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद तकी आब्दी साहब, आपने आज गालिब को एक नई तरह से हमारे सामने मुतारिफ कराया और आपने जिन निकात की तरफ इशारा किया बतौर ख़ास मुंशी हरगोपाल तुफ्ता की फ़ारसी शायरी, तो इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि उर्दू चैनल मैगज़ीन में मुंशी हरगोपाल तुफ्ता पर न सिर्फ़ एक मुकम्मल मज़मून बल्कि उनकी फ़ारसी शायरी और उसके तराजिम भी जल्द ही शाये करेंगे। हम आपके मशकूर हैं कि आपने गालिब को हमारे सामने एक नई तरह से मुतारिफ़ कराया।